ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، بہت دیر سے آپ کے پاس تقریروں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میں کوئی اچھا مقرر نہیں ہوں، بالخصوص ہمارے مجیب اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، انہوں نے بہت اچھی تقریر کی ہوگی۔ مجھ کو سننے کی سعادت تو آج حاصل نہیں ہوئی، لیکن سنتا رہتا ہوں انہیں۔ اور ابھی ہمارے قادری صاحب نے تو بہت ہی اچھی باتیں کہی، دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہتے رہیں اور ہم ان کے کلام کو سنتے بھی رہیں۔ بہت ساری باتیں بہت جامعیت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئی۔ مجھ کو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ بھی آئیے اور آ کر کچھ باتیں یہاں کہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا تاریخی موقع ہندوستان کی آزادی کی بات کی تاریخ میں آج آیا ہے۔ اس وقت ملک ہمارا ایسے حالات سے گزر رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک میں پچھلے تقریباً 70 سالوں سے اس بات کی کوشش کی کہ یہاں پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، یہاں ہندو مسلم اس اتحاد کو توڑو اور لوگوں کو بیوقوف بناؤ اور اپنا الو سیدھا کرو، یہ لوگ اب بالکل کھل کر آ گئے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان تو اس چیز کو پہلے روز ہی سے سمجھ رہے تھے، لیکن یہاں کے جو ہمارے دوسرے بھائی، ان کی آنکھوں پر سے الحمدللہ اب پردے ہٹ چکے، اور جو لوگ اس دشمن کی سیاست کو، اس نفرت کی سیاست کو چلا رہے تھے، وہ اپنے تمام کیلکولیشنز میں، وہ اپنے تمام اعداد و شمار میں، وہ تمام ایکسپیکٹیشن میں ٹھوکر کھا گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جو اتنے سال سے کام کیا ہے، اب بالکل ہماری امیدوں کے مطابق نتائج حاصل ہوں گے۔ اب یہاں کے سارے غیر مسلم وہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس کا ساتھ دینے والے کوئی غیر مسلم ان کے اطراف میں نہیں آئیں۔ تو ان کی امیدوں کے برخلاف یہاں ہمارے ساتھ میں لاکھوں کروڑوں غیر مسلم بھائی موجود ہیں۔ یہ میری اور آپ کی کوششوں کی وجہ سے نہیں ہوئے، یہ عین ممکن ہے کہ ہماری دعاؤں کے اثر میں یہ ہوئے۔ ہمارے علماء کی دعائیں، ہمارے صلحاء کی دعائیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی یہ ضرور اثر ہوا ہے، لیکن آج ہمارے اس دیش میں کروڑوں غیر مسلم بھائی، ہمارے ہریجن بھائی، ہمارے سکھ بھائی، ہمارے دوسری اور ذاتوں کے تمام لوگ، پڑھے لکھے، کم پڑھے لکھے، غیر پڑھے لکھے، خواتین، تمام کی تمام وہ اس ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا تاریخی موقع ہے۔ اب تک کہ ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو بالکل سائیڈ میں رکھ کر ان کو بالکل آئسولیٹ کر دیا کہ تمہارا یہاں کوئی عمل دخل ہی نہیں، کوئی عمل دخل نہیں، تم گوشت کھانے پہ ضد کرتے ہو، گوشت کھاتے رہو، پڑے رہو، ہمارے محلوں میں پڑے رہو، گندگیوں میں پڑے رہو، تو ہمارے لیے ایک ڈیڈ لوڈ ہو،
ایک وزن ہو ہمارے لیے. یہ تاثر دے کر پورے 20-30 کروڑ، ہم 30 کروڑ کی آبادی میں ہیں اس ملک میں، ہم بھارت میں اقلیت میں نہیں ہیں. یہ بات کہنا بالکل بند کر دیں. ہم بھارت کی دوسری سب سے بڑی اکثریت، ہم اقلیت میں نہیں ہیں، ہم بھارت کی دوسری سب سے بڑی اکثریت ہے. میں کوئی جذباتی بات ہی نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، میں ایک بالکل ٹھوس، مبنی بر حقیقت ایک ریئلسٹک بات آپ سے کہہ رہا ہوں. ہم اس ملک میں کروڑوں کی تعداد میں، آج سے کچھ سالوں پہلے چکلتھانہ ایئرپورٹ پر پرتیبھا پاٹل صاحب تشریف لائی تھیں. اس وقت وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا تھی. تو یہاں سے بھی کچھ لوگ گئے، مجھ کو بھی گھسیٹ کے لے جایا گیا. کاکا بھی تھے اس وقت، باقاعدہ حیات تھے، اور میرا خیال ہے مجیب بھائی بھی تھے اور دوسرے سب لوگ تھے. اور ان کے سامنے میمورنڈم پیش کیا گیا پرتیبھا پاٹل صاحبہ کے سامنے. انہوں نے اس کو دیکھا جیسا کہ لیڈرز دیکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہاں بہت اچھا ہے، ہم اس پر برابر کچھ نہ کچھ کریں گے. لوگوں نے کہا کہ تم بھی کچھ کہو. میں نے کہا ساری باتیں آ چکی ہیں، کہنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، انہوں نے کہا آپ کہو. تو میں نے پرتیبھا پاٹل صاحب سے جو بات کہی، میں وہ بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں نے ان سے بہت مختصراً یہ بات کہی. میں نے کہا میڈم، میں آپ کے سامنے کوئی ڈیمانڈ رکھنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں. میں آپ سے صرف ایک ہی بات چاہتا ہوں کہ آپ ایک ہی بات کر دیں آپ بس. انہوں نے کہا وہ کیا بات؟ میں نے کہا آپ کے آفس سے، پریزیڈنٹ آف انڈیا کے آفس سے آپ اس بات کا اعلان کروائیں کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں پر اعتماد کرتے ہیں، ان کی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہیں، ان کی جرأتوں اور ہمتوں اور حوصلے پر اعتماد کرتے ہیں. اور ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم اپنی وہی تاریخ دہراؤ جو تمہارے آباء و اجداد نے اس ہندوستان کی آزادی کے وقت دہرائی تھی. ہمارے علماء نے، ہمارے صلحاء نے، ہمارے نوجوانوں نے اس ملک کی آزادی میں جو تعمیری رول پلے کیا تھا، آپ اپنے آفس سے کہیے کہ ہم کو تم پر اعتماد ہے اور تم اس ملک کی ترقی میں اور کنسٹرکشن میں تم اپنا رول ادا کرو. اس سے امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو اس ملک میں ایک دشا ملے گی. ایک غیر معمولی قوم ہے یہ، جو خطرات کو مول لیتی، جو بھاگتی نہیں ہے، جو اتنے طویل عرصوں کے ظلم کے باوجود بھی آج بھی حوصلوں کے ساتھ زندہ ہے، آج بھی حوصلوں کے ساتھ زندہ ہے. اگر دوسری قوم ہوتی تو اب تک کے ہزارہا فسادات کے بعد تو اس کا کچومر بن گیا ہوتا، اس کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی ہوتی. بقول شاعر مشرق علامہ اقبال کے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک ہے مگر باقی نام و نشاں ہمارا. تو ہمارا نام و نشاں باقی ہے. اتنی بڑی کروڑوں کی تعداد میں بسنے والی یہ امت، یہ مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی، اس کو تم غنڈہ بنانا چاہتے ہو، اس کو تم کسی کام کا نہیں رکھنا چاہتے ہو. تم سمجھتے ہو کچھ بھی کام نہیں کرے گی. یہ اس ملک کی سب سے بڑی دشمنی کہ یہاں کی ایک کروڑوں کی آبادی کو بالکل ان امپلائڈ رکھا جائے، کروڑوں کی آبادی کو کوئی مصروفیت نہ دی جائے.
ان سے کسی کام میں ان کا انوالومنٹ نہ ہو. آج دنیا میں لوگ اپنے پاس آنے والوں کا سر پہ بٹھاتے ہیں, ان کو کاموں کی پوری آزادی دیتے ہیں کہ آپ کام کیجئے جو آپ کو کرنا ہے. لوگ دوسرے ممالک جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. ہمارے اس دیش میں جو نام نہاد لیڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی یہ کروڑ کی آبادی کچھ نہیں کر سکتی. میرے اچھے بھائیوں, یہاں میجورٹی مسلمانوں کی ہے بیٹھی ہوئی, یہاں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی تشریف فرما ہیں. میں ان کا استقبال کرتا ہوں, میں ان کو سلام کرتا ہوں. مجھ کو ان کو دیکھنے کے بعد آنکھوں میں تراوٹ آ جاتی ہے, ایک اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. آج یہ سب ہمارے ساتھ ہیں. ایک بات کا عزم کیجئے آپ. میں مسلمان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں خاص طور سے, ایک بات کا عزم کیجئے کہ اپنے ان غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو آپ یہ تاثر دلائیے کہ ہم اس ملک کی تعمیر میں اپنا رول پلے کریں گے. ہم اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کریں گے. آج اس بات کی بہت ضرورت ہے. میں کوئی جذباتی بات آپ سے نہیں کر رہا ہوں, میں آپ سے ذمہ داریوں کی بات کر رہا ہوں. آج ہم مسلمانوں کو بالکل اٹھ کر کھڑے ہونا ہے اور یہ انسانوں سے کہنا ہے کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں. ہم جب باہر جاتے ہیں تو اس ملک کی یاد میں روتے ہیں. ہم یہاں کوئی غداری کے مرتکب نہیں ہوتے ہیں, ہم دیش دروہی نہیں ہیں. اس کے لیے ہم کو ان کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہم یہاں ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ لگائیں گے. یہاں کی روڈ بنائیں گے, یہاں درخت لگائیں گے, یہاں کاروبار کریں گے, ایمانداری کے ساتھ کاروبار کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, دھوکہ نہیں دیں گے. ہمارے پاس کھیپ کی کھیپ ڈاکٹروں کی اور انجینئروں کی اور وکیلوں کی اور سائنسدانوں کی نکلے گی جو اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں گے. اس عزم اور حوصلے کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہے. ہمارے پاس جو اللہ کی کتاب ہے اس کو ایک لمحے کے لیے بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی کتاب کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اللہ کی کتاب ہم سے یہ کہتی ہے کہ تم کو اس ملک میں جہاں تم ہو وہاں انسانوں کے لیے کام کرنا ہے. آخر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. آپ مجھے بتائیے, اس کی تشریح کیجیے, سمجھائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہم مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھتے ہیں. الخلق عیال اللہ. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ لٹ لٹ تھر تھر کانپنے لگے اور پوچھا, انہوں نے عرض کیا, اللہ کے رسول کون ہے وہ بد نصیب؟ آپ نے فرمایا, جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. یہ میں کوئی منہ دیکھی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے. میں آپ کو آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا رہا کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا نہیں سو سکتا.
اب وہاں یہ تخصیص نہیں ہے، وہاں یہ کلاسیفیکیشن نہیں ہے کہ مسلمان پڑوسی ہوگا تو اس کو بھوکا مت سونے دو. ارے وہ کوئی بھی ہو، وہ ہریجن ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، مارواڑی ہو، برہمن، وہ ہمارے پڑوس میں بھوکا نہیں سو سکتا ہو. یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. کیا آپ نہیں جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو کہ ایک عورت سے گھاس کا گٹھا نہیں اٹھ رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں میں تمہارا گھاس کا گٹھا اٹھا دیتا ہوں. اس عورت نے کہا تم کتنے اچھے ہو، تم کتنے اچھے ہو. اب جن پر وحی اترا کرتی تھی، جو افضل الانبیاء ہیں، خیر البشر، وہ اس عورت کا گھاس کا گٹھا اپنے کاندھے پر رکھ کر چلے جا رہے. عورت بہت باتونی تھی، پیچھے پیچھے باتیں کرتے چل رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم کتنے اچھے ہو، تم کتنے اچھے ہو. دیکھو میں تم کو ایک بات بتاتی ہوں، یہاں آج کل اس بستی میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے اور اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے. اس کے قریب بھی مت جانا ورنہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دے گا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاس کا گٹھا پھینک دیا اس کا؟ یہ کہہ کر کہ میں تو سمجھا تھا کہ تو مسلمان عورت، معلوم ہوا کہ تو انتہائی نامعقول قسم کی مشرک عورت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور گھاس کا گٹھا لیے چلتے رہے، یہاں تک کہ اس عورت نے کہا کہ بس بس مجھ کو یہیں آنا تھا. عورت نے پوچھا ارے بیٹے میں تمہارا نام پوچھنا بھول گئی تھی. آپ نے فرمایا اے ماں میرا ہی تو نام محمد بن عبداللہ ہے. میرے اچھے نوجوان دوستوں، میں آپ کو یہ صرف آپ کے رسول، آپ کے آقا کی تاریخ کا ایک آدھ واقعہ سنا رہا ہوں. پوری تاریخ بھری بھی. کیا اس ملک میں ہماری یہ پہچان ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بہت اہم سوال ہے، مشکل ہے کہ سوال یہ کیا اس ملک میں ہماری پہچان ہے کہ یہ ہمارے آقا کی زندگی کا تقاضا ہے ہم سے یہ کہ ہم مجبوروں کے بوجھ اٹھائیں، ہم مریضوں کے آنسوؤں کو پوچھیں، ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ہم لوگوں کے کام آئیں. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا طریقہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. قادری صاحب یہاں تشریف فرما، آپ انکار کریں گے؟ اس کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش. آپ بتائیے، بخاری کی حدیث ہے، بخاری جس کے تعلق سے علماء کہتے ہیں اصح الکتاب بعد القرآن، صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب اس زمین کی پیٹھ پر ہے تو صحیح بخاری. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ بخش. ہم کو فائدہ بخش بننا ہے، یہ رول پلے کرنا ہے، انسانوں کو بتلانا ہے کہ تمہاری بہو بیٹیاں محفوظ رہیں گی،
تمہاری بہو بیٹیاں محفوظ رہیں گی, تمہاری جائیدادیں, تمہارے مال متاع محفوظ رہیں گے, اس لیے کہ ہمارے آقا کی ہدایت ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم کو یہ رول پلے کرنا ہے. ہر شخص یہ طے کر لے, ہر شخص یہ طے کر لے کہ جہاں تک میرا بس چلتا ہے, میں جو کچھ بھی کرتا ہوں پوری ایمانداری کے ساتھ کروں گا. میں چنے بیچتا ہوں, میں چنے ایمانداری کے ساتھ بیچوں گا. میں دوائیں بناتا ہوں, میں ایک کیمسٹ, میں ہائی کوالٹی کی دوائیں بناؤں گا. میں زمین کو, ہوا کو, پانی کو کم سے کم آلودہ کروں گا. آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ ایک حمال ہیں, آپ ایک چپراسی ہیں, آپ ایک آفیسر ہیں, آپ ایک انجینئر ہیں. غرض یہ کہ آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں, آپ ایک کاریگر ہیں, آپ ایک مزدور ہیں, آپ سینٹرنگ کا کام کرتے ہیں, آپ ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہوں, آپ کو اس کو ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے. یہ ہماری پہچان بنانا ہے. ہماری یہ پہچان بناؤ میرے اچھے نوجوان دوستوں. یہ پہچان ہماری, یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, ان کا طریقہ ہے, اس کا ریکوائرمنٹ ہے ہم سے. ہم جب مر کر کھڑے ہوں گے میدان حشر میں تو ہم انشاءاللہ نہر کوثر پر ساقی کوثر سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کا جام پیئیں گے. اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی آپ کو. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم وہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ بتائیے, ہم وہاں کیا منہ دکھائیں گے جب ہم سے پوچھو گی آئیے اس بڑے کام کے لیے تیاری کیجیے, اس بڑے کام کے لیے پروٹیسٹ کیجیے, اس بڑے کام کے لیے جلوس نکالیے اور لوگوں سے کہیے کہ تم گواہ رہو, ہم سے تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, ہم کسی چیز میں کوئی ملاوٹ نہیں کریں گے, ہم تم کو بالکل کہیں بھی دھوکہ نہیں دیں گے, تمہاری بہو بیٹیوں کی عزتوں کی, عصمتوں کی حفاظت کریں گے. یہ ہماری شناخت ہے, یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. آپ بتائیے جس ملک میں, جس آبادی میں میں اور آپ ایسا بن کر رہیں گے, کیا خیال ہے آپ کا؟ وہاں کے لوگ کیا کہیں گے آپ کے تعلق سے؟ لوگ کہیں گے ارے تم یہاں رہو, تم موجود رہو, تم سے بڑی خیر اور برکتیں ہیں یہاں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد بن قاسم جب یہاں سے سندھ سے ان کو لے جایا گیا واپس, ہے نہیں, تاریخ ہے ہی, کہیں بیٹھ کے تفصیل سے گفتگو کریں گے. سر جادو ناتھ سرکار لکھتے ہیں, سر جادو ناتھ سرکار ایک غیر مسلم ہندو مورخ لکھتے ہیں کہ جب محمد بن قاسم کو یہاں سے بغداد واپس لے جایا گیا تو سندھی میلوں تک روتے ہوئے گئے محمد بن قاسم کے پیچھے پیچھے, اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ تم مت جاؤ, تم تھے تو ہم ڈاکوؤں سے محفوظ تھے, تم تھے یہاں تو ہم چوروں اور لٹیروں سے محفوظ تھے, تم تھے تو یہاں امن و سکون اور اطمینان تھا, ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں محفوظ تھیں, تم مت جاؤ. تم اگر چاہو گے تو ہم تمہارے ساتھ بغداد کے خلاف فوج بن کر لڑیں گے. جادو ناتھ سرکار کا اسٹیٹمنٹ ہے, یہ آپ کی تاریخ ہے. اس تاریخ کو دہرائیے.
یہ آپ سے کچھ مطالبات کرتی، یہ صرف جذبات نہیں، مطالبات کرتی، ہر شخص سے اس کا مطالبہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے، جب فرعون ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھ رہا تھا، تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو اور اللہ پہ توکل بھروسہ کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ آپ پڑھ لیجئے، سورہ یونس کی آیت ہے، اللہ پہ توکل بھروسہ کرو اگر تم واقعی اہل ایمان ہو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ پہ توکل بھروسہ کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج ہم اپنی مسجدوں کے آباد کرنے والے بنے۔ آج کا ہمارا غیر مسلم بھائی اور بہنیں ہم کو دیکھیں کہ اذان ہوتے ہی جھنڈ کے جھنڈ مسلمانوں کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ یہ ہماری پہچان ہے۔ لوگ اطمینان کریں گے آپ پر، لوگ بھروسہ کریں گے آپ پر۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر لیا تو آپ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیں گے، لوگوں کے دل آپ کے لیے کھل جائیں گے، ان کے ذہن کھل جائیں گے اور ہمارا یہ ملک ترقی کرے گا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ ایک میسج دے رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو آج آپ ایک میسج دے رہے ہیں۔ آج آپ پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک میں نفرتوں کو مٹانے کے لیے، اس ملک میں محبتوں کو پھیلانے کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم محبتیں پھیلانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے کام آنا چاہتے ہیں۔ کون آپ پر اعتراض کرے گا؟ کوئی غیر مسلم یہ تھوڑی کہے گا کہ صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میرا بڑا خیال رکھتے ہیں، کوئی کہے گا آپ سے؟ لوگ کہیں گے، لوگ ویلکم کریں گے آپ ایک مثال بن جائیں گے۔ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں سے سبق سیکھیں گے۔ میں ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بعد میں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے آپ سے کچھ باتیں کہنے کا۔ اس ملک میں، ہمارے دیش بھارت میں کام کرنے کے ہزاروں مواقع ہیں، ہزاروں مواقع ہیں۔ اس مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، بہترین ایجوکیشن حاصل کیجئے، ہائیسٹ ٹیکنیکل ڈگریاں حاصل کیجئے، ملک کی ترقی میں حصہ لیجئے، باہر جا کر وہاں کی خدمت کیجئے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اپنی دیتا ہوں، کوئی تعریف مقصود نہیں، صرف بتانا ہے آپ کو۔ میں نیشنل کیمیکل لیبارٹری پونا کا طالب علم، میں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی۔ میں صرف اپنے نوجوان بچوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ اس پہ گواہ ہے کہ مجھے کوئی تعریف سننا آپ سے مقصود نہیں ہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں وہاں نماز پڑھتا تھا، میں وہاں 3 وقت کی نماز پڑھتا تھا، ظہر، عصر، مغرب، کبھی کبھی عشاء بھی پڑھتا تھا۔ میرے جتنے غیر مسلم دوست تھے وہ سیٹی نہیں بجاتے تھے، وہ جب دیکھتے وہ بولتے تھے میاں نماز پڑھ رہا ہے۔ ہر قسم کا تعاون کرتے تھے، ہر قسم۔ اپنے گھر کی باتیں مجھ سے کہتے تھے، مجھ سے مشورے لیتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ داڑھی والا ہے، مسلمان ہے، نمازیں پڑھتا ہے،
مغرب میں زور زور سے نماز پڑھتا، یہاں عشاء میں پڑھتا نماز، پورا خیال رکھتے تھے۔ آج آپ کو آزادی ہے۔ اس ملک میں ایسے کروڑوں لوگ ہیں جو آپ کا اس طرح ساتھ دینے کو تیار ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں بہت دنوں کے بعد جب NCL گیا تو میں نے وہاں کے دروازے پہ کہا، میں نے کہا صاحب میں کیا پاس بناؤں یا اندر جانے کے لیے؟ وہاں پاس بنانا پڑتا ہے اندر جانے کے۔ تو وہاں کے سیکیورٹی کے لوگ نے مجھ سے کہا، ارے صاحب ہم آپ سے واقف ہیں، آپ سے۔ میں نے صاحب بہت پرانی بات ہے۔ تو بولے صاحب ہم بھی بہت پرانے ہو گئے، ہم ریٹائرمنٹ کے قریب آ گئے، ہم کو یاد ہے آپ اسی سیکیورٹی کیبن کے پاس یہاں نماز پڑھتے تھے۔ ارے اس ملک میں لوگ تیار ہیں، اس ملک میں لوگ پیاسے بیٹھے ہیں، وہ آپ کا یہ سب سے حسین روپ مسلمان کی حیثیت میں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ پیش تو کیجیے۔ ہمارے یہ جو ہریجن بھائی بہت صحیح کہتے ہیں، جب ہم پر اتیاچار ہو رہا تھا آپ نے کبھی آواز بلند نہیں کی، صحیح؟ صدیوں سے اتیاچار ہو رہا تھا، ہم سے تو کہا گیا کہ تم انسانوں کے کام آؤ، ہم نے کیوں نہیں ساتھ دیا ہوں؟ چلیے آئیے اب ساتھ دیجئے، اب ساتھ دیجئے۔ آپ بابر اور بابری مسجد کے تعلق سے اتنا سنتے ہیں نہیں؟ میں آج ایسی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا، ٹھیک، اس پر کورٹ میں کیس چلا، رائٹ؟ ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے ہم سے یہ کہہ دیا کہ صاحب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قابل قبول ہوگا، ٹھیک ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ایک مسلمان نے چو تک نہیں کی۔ بولیے کہیں سے کوئی رد عمل سامنے آیا؟ ارے یہ معلوم ہوتا ہے اس سے کہ اس ملک کا مسلمان اس اعتبار سے کتنا بیدار ہے۔ بابری مسجد کی شہادت ہمارے سینے پہ تو گھاؤ رہے گا نا، ہم مر بھی جائیں گے تو مرتے مرتے اس دکھ کو لے کر جائیں گے کہ ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے اس کے گنبدوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے۔ لیکن جب ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا کہ خاموش رہو اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس کو قبول کرو، تو ہم نے قبول کر لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوا۔ اس کی وجہ سے برکت میں یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نفرت پھیلا رہے تھے وہ اپنے ایجنڈے میں بری طرح ناکام ہو گئے۔ اب کون سی بابری مسجد لائیں گے توڑنے کے لیے؟ وہ ان کے پاس ایشو نہیں ہے، ان کے پاس اب کوئی ایشو نہیں رہا جس سے لوگوں کو ورغلائیں گے، جس سے لوگوں کو توے بٹھائیں گے اور جس سے لوگوں کو اپنی سیاسی روٹیاں سیکیں گے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ مجھ کو چٹھی دیں۔ میں اپنی بات آخری آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو اکثر ہم ایک دوسرے کو سناتے نہیں لیکن سنانا چاہیے۔ بابری مسجد کے تعلق سے، ظہیر الدین بابر کے تعلق سے ایک اچھا سا واقعہ سنی، آپ رات بھر فریش رہیں گے، صبح بھی فریش رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بتاتے ہیں کہ جب ظہیر الدین بابر داخل ہوا ہندوستان میں 1526 میں، تو 1530 میں شمالی ہندوستان کو فتح کر لیا تھا۔ شمالی ہندوستان کے پورے 5 دریا تیر کے پار کیا تھا اس، اتنا فزیکلی فٹ تھا وہ۔ گنگا، جمنا، گھاگرا، گومتی، گنڈک، کوسی، برہم پترا، یہ 5 دریا کا پارٹ اس نے تیر کے پار کیا تھا، بابر کے تعلق سے مشہور ہے۔ بہرحال جب وہ بہت سارے راجپوت سرداروں کو شکست ہوئی
تو اس میں ایک راجپوت شہزادے نے یہ قسم کھا لی کہ چونکہ بابر اپنی فوج میں راجپوتوں کو شریک کر رہا ہے، مطلب سپاہی کی حیثیت سے لے رہا ہے، تو اس راجپوت سردار کے بیٹے نے کہا کہ میں بابر کی فوج میں داخل ہو جاؤں گا اور موقع کی طاق میں رہوں گا، چاہے مجھ کو اپنی جان دینی پڑے لیکن بابر کو قتل کروں گا، بابر کے سینے میں خنجر میں اتاروں گا۔ یہ کون سوچتا تھا؟ یہ جو راجپوت شہزادہ تھا، سردار کا بیٹا تھا۔ ایک دن اسی فراق میں تھا وہ کہ کس طرح سے میں اندر داخل ہوں۔ آپ پڑھ لیجئے ظہیر الدین بابر کی تاریخ میں آپ کو پڑھنے کو مل جائے گا واقعہ۔ تو اچانک بھگدڑ مچی دلی میں، قلعے کی فصیل کے باہر بھگدڑ مچی کہ ایک ہاتھی، دیوانہ وار ہاتھی دوڑ رہا تھا، پاگل ہاتھی دوڑ رہا تھا۔ اب لوگ بھاگ رہے تھے کدھر بھی، ایک سانڈ اگر آ جائے، دوڑنے پر آ جائے تو جتنے بھی گاؤں بھگتے ہیں سب بھاگ جائیں گے دیکھ کے اس کو۔ تو وہ تو اتنا بڑا ہاتھی بالکل دیوانہ وار دوڑ رہا چاروں طرف، تو ادھر بھی دوڑتا ہوا رہا۔ اس کے بالکل قریب میں ایک مہترائن کھڑی تھی۔ اس زمانے میں مہتر ایک لباس پہنتے تھے، اپنے لباس سے معلوم ہو جاتا تھا، گندگی صاف کرتی تھی۔ گڑبڑ میں اس کا بچہ اس کی گود سے گر گیا۔ کس کی گود سے گرا؟ مہترائن کی گود سے گر گیا۔ اب یہ سوچ رہا، وہ عورت چیخ رہی، ارے کوئی میرے بچے کو بچاؤ، کوئی میرے بچے کو بچاؤ۔ یہ بالکل دیکھ رہا کہ اس کا بچہ بس اب کچلا جانے والا ہے، لیکن یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایک مہترائن کے بچے کو ہاتھ لگاؤں گا تو میں اچھوت ہو جاؤں گا، میں کیسا ہاتھ لگاؤں، میں تو اونچی ذات کا ہوں۔ تو بیچارہ دھرم سنکٹ میں تھا، تو وہ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ بس اسی عرصے میں اس نے دیکھا کہ قلعے کی فصیل کے اوپر سے ایک بہت بڑا مضبوط آدمی ٹھیک ہاتھی کے گردن پہ کود گیا، اور اس پاگل ہاتھی کو اس نے کنٹرول کر لیا۔ پاگل ہاتھی کو کنٹرول کیا اس نے پوچھا یہ کودنے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ظہیر الدین بابر ہے۔ ابھی تالیاں آپ بعد میں بجائیے یہ جملہ سننے کے بعد، یہ ظہیر الدین بابر ہے۔ اس سردار، راجپوت سردار نے کہا کہ جو شخص ایک بھنگن کے بچے کو بچانے کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے، اسی کو اس بات کا حق ہے کہ اس ملک پر حکومت کرے۔ یہ ظہیر الدین بابر کی تاریخ ہے۔ ہم عام طور سے اپنی نوجوان نسلوں کو نہیں سناتے، چونکہ آج آپ مجھ کو خرگوشوں کی طرح بیٹھے مل گئے، اس لیے میں نے موقع کو غنیمت جانا اور آپ سے یہ بات، اپنے دل کی بھڑاس آپ کے سامنے نکال دی۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو غور سے سماعت فرمایا۔ میں نے کوئی جذباتی باتیں آپ سے نہیں کی، میں نے آپ کو صرف آپ کی ذمہ داریوں کو یاد دلایا ہے، اور میں نے آپ سے یہ کہا ہے آئیے اس میں حصہ لیجئے، اس آزادی میں حصہ لیجئے، اس لیے کہ اس کی آزادی کے لیے یہ ہمارا حق ہے، ہمارا یہاں کا دستور ہم کو حق دیتا ہے، یہاں کے کروڑوں عوام ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ آئیے ان کے ساتھ مل کر ہم اس کی آواز کو بلند کریں۔ لیکن میں ایک بات جو کہہ رہا تھا آپ سے، یہ موقع بہت صحیح ہے،
اس موقع پر کروڑوں عوام سے کہیے کہ آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہاں کے کروڑوں مسلمان اس ملک کی امن اور ترقی اور تعمیر کے لیے اپنا رول پلے کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔